اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قبرستانوں میں چراغ جلانا، موم بتی وغیرہ جلانا، یا خاص قبر کے اوپر لوبان سلگانا یا اگربتی وغیرہ سلگانا، تو کیا یہ درست ہے؟ اس بات کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ 40 دن تک اب جو ہے قبر پر اگربتی جلانا ہے۔ وہ اپنے گھر کے کسی فرد کو اس بات کے لیے جو ہے منتخب کر دیتے ہیں کہ آپ نے 40 دن جو ہے اگربتی جلانا ہے قبر پر جا کر۔ اور یہ ہمارے بچپن میں بھی تھا، ہمارے بچپن میں بھی یہ چیز تھی۔ ہمارے نانا کا انتقال ہوا تو ہماری والدہ محترمہ نے کہا کہ قبرستان میں جو ہے آپ جانا نانا کی قبر پہ، اور وہاں پر جو ہے اگربتی 40 دن سلگا کے آنا۔ تو آج بھی یہ چیز گاؤں دیہاتوں کے اندر موجود ہے۔ شہروں کے اندر تو یہ چیز ختم ہو چکی ہے، شاید ہی کوئی لوگ ہوں ایسے جو ایسا کرتے ہوں، کیونکہ اب شہروں کے اندر علم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، عالم زیادہ پائے جاتے ہیں شہروں کے اندر، اسی لیے یہ چیز اب شہروں میں تو ختم ہو چکی ہے۔ لیکن گاؤں دیہاتوں کے اندر آج بھی یہ چیز موجود ہے، کیونکہ پہلے کے وقت میں عالم جو ہیں بہت دور دور ہوا کرتے تھے۔ کوئی بڑا شہر ہوتا تو وہاں عالم ہوتے تھے، لیکن گاؤں دیہاتوں کے اندر عالم نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اسی لیے جو ہے کچھ ایسی غلط فہمیاں عوام میں جو ہیں وہ رائج ہو جاتی تھیں، جو آج بھی چلی آ رہی ہیں۔ ہمیں اس مسئلے کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جو یہ ہم کام کرتے ہیں، قبر کے اوپر اگربتی جلانا یا موم بتی جلانا یا چراغ وغیرہ جلانا، تو کیا اس سے مرحوم کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا مرحوم کو اس سے کچھ راحت ملتی ہے جو یہ ہم عمل کرتے ہیں؟ تو اسی کے متعلق علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ شب برات وغیرہ کے موقع پر قبرستانوں میں چراغ موم بتیاں کی جاتی ہیں۔ اس بارے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ بالکل خاص قبر کے اوپر چراغ اور موم بتی جلانا یا لوبان اگربتی وغیرہ سلگانا یہ شریعت میں منع ہے۔ خاص قبر کے اوپر اگربتی لگانا یا موم بتی لگانا یہ شریعت کے اندر منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قبر سے علیحدہ کہیں اور ہٹ کے ایسا کرنا جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن خاص قبر کے اوپر یہ کرنا منع ہے۔ جیسے کہ آپ قبرستان سے باہر دروازے پہ اگربتی وغیرہ لگا سکتے ہیں، یا جو ہے کوئی راستہ وغیرہ ہے قبرستان کے اندر سائیڈ میں، آپ قبروں سے ہٹ کر یہ چیز کر سکتے ہیں، لیکن خاص قبر کے اوپر کرنا منع ہے۔ اچھا، اگربتی وغیرہ جلانا یا موم بتی جلانا یہ چیزیں بھی قبرستان کے باہر بھی آپ تب کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے وہاں آنے جانے والوں کو اور قرآن شریف پڑھنے والوں کو اور جو فاتحہ پڑھنے والوں کو راحت پہنچنے کی امید ہو۔ یعنی کہ جو ہم اگربتی لگائیں وہاں یا موم بتی وغیرہ جلائیں، تو اگر جو لوگ وہاں قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں، قبرستان کے اندر آتے ہیں کسی مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے، قبرستانوں کے اندر جو لوگ قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں یا فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، بہت سے لوگوں کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے گھر والے کسی حافظ قرآن کو یا کسی اچھے پڑھنے والوں کو 40 دن کے لیے قبرستان پر لگاتے ہیں پڑھائی کے لیے کہ آپ یہاں پر ایک قرآن مکمل کریں۔ تو اگر ایسے لوگ وہاں آتے ہوں، فاتحہ پڑھنے والے آتے ہوں، تب وہاں پر اگربتی جلانا اور جو ہے موم بتی وغیرہ جلانا تو صحیح ہے۔ تب وہاں پر آپ اگربتی وغیرہ جلا سکتے ہیں، موم بتی جلا سکتے ہیں، وہ بھی قبرستان کے باہر، اس لیے کہ ان چیزوں سے آنے جانے والوں کو راحت پہنچے، یعنی کہ ان کو خوشبو پہنچے گی تو انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر اندھیرا ہے، موم بتی جل رہی ہے تو اس سے روشنی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے وہاں آنے جانے والوں کو، راہ گیروں کو اگر فائدہ پہنچنے کی امید ہو تب یہ کام کرنا چاہیے، وہ بھی قبرستان کے باہر۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ اس کی روشنی اور خوشبو قبر میں جو دفن ہے اس کو پہنچے گی، تو یہ جہالت، نادانی اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا کی روشنی، سجاوٹیں اور ڈیکوریشن وغیرہ جو قبرستانوں میں ہم کرتے ہیں، یہ سب چیزیں مردوں کو نہیں پہنچتی ہیں،
मुर्दों को सिर्फ सवाब ही पहुंचता है। मुर्दा अगर जन्नती है तो उसके लिए जन्नत की खुशबू और रोशनी काफ़ी है, और जहन्नमी के लिए ना कोई रोशनी है ना कोई खुशबू। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 76, फातवा रिजविया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 141 पर यह दर्ज है। मेरे भाइयों, बात यह है कि जो इंसान गुनाहगार है उस पर अगर कब्र में अजाब हो रहा है तो दुनिया की किसी रोशनी और किसी खुशबू से उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ये चीज़ें उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। अगर हम इस नियत से कब्रिस्तान के अंदर अगरबत्ती लगाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं कि जो कब्र के अंदर हमारा मरहूम है, जो दफन है, उसको खुशबू पहुंचेगी, कब्र में रोशनी होगी, तो ये ख्याल बिल्कुल बातिल है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। गुनाहगार के लिए ना कोई रोशनी है और ना ही कोई खुशबू है। हाँ, जो शख्स जन्नती है तो उसके लिए तो जन्नत की खुशबू और जन्नत की रोशनी ही काफ़ी है। दुनिया की रोशनी और खुशबू की क्या हकीकत है उसके लिए? कोई हकीकत नहीं है इसकी। तो कब्रिस्तान के अंदर अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, ये बिल्कुल फजूल है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इस नीयत से जलाते हैं। बहुत से कब्रिस्तान ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लोग बहुत कम पहुँचते हैं। कोई जुमे में पहुँच गया तो पहुँच गया, वरना वहाँ लोग सालों नहीं जाते हैं। या किसी का इंतकाल हो जाए तब कब्रिस्तान में वहाँ के लोग जाते हैं, वरना इसाले सवाब के लिए बहुत कम जाते हैं। शहरों में तो ये मामला ज़्यादा है कि हर जुमे में और लोग तकरीबन रोज़ ही जाते हैं। तो अब ऐसे कब्रिस्तान जो गांव के अंदर हैं, देहातों में हैं, वहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ पर अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना तो बिल्कुल बेफ़ायदा है और फजूल खर्ची है। ये चीज़ें भी वहाँ के लिए हैं जहाँ पर लोग आते जाते हों या करीब से रास्ता गुजरता हो, तो आने जाने वालों को खुशबू पहुँचे, तब तो ये ठीक है। लेकिन कब्र के ऊपर ख़ास मोमबत्ती जलाना, अगरबत्तियाँ जलाना, तो ये बिल्कुल मना है। इससे बाज रहो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हिदायत अता फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए।